बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कौम से मुखातिब थे। 100 रोज़ उनकी वफाकी हुकूमत के पूरे हुए तो अपनी परफॉर्मेंस का वो जिक्र कर रहे थे और रोड मैप दे रहे थे कि मुल्क को आगे लेके हमने कैसे चलना है। उन्होंने ये कहा कि 2300 अरब खसारे वाले जो सरकारी इदारे हैं जिसका बोझ मैं और आप यानी कौम भुगतते हैं उनको प्राइवेटाइज हमने करना है। 5 साल का हम प्लान उस पर अमल दरामद शुरू कर चुके हैं। हमने माजी में नहीं रहना, माजी में रोना धोना नहीं करना, माजी से सीख के आगे बढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र थे कि ये बजट पर एतमाद का इजहार है कि वो रिकॉर्ड जो उसकी नफसियाती हद थी उसको उसने क्रॉस किया 76,000 पॉइंट्स को। फिर ये दावा भी उन्होंने किया कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। साथ वो तालीम के मैदान में इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जी मज़ीद हम कारखाने या मज़ीद कारोबार हुकूमत नहीं करेगी बल्कि कारोबारी तबके को वो सपोर्ट करेगी। सऊदी अरब का, UAE का, दीगर दोस्त मालिक का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ से सरमायाकारी भारी मिकदार में आ सकती है पाकिस्तान में। और साथ उन्होंने ये कहा कि आपके दुश्मन वो दहशतगर्द हैं जो बदअमनी मुल्क में पैदा करते हैं और जिसकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग जाता है, और वो स्मगलर है जो डकैती करता है, वो बदउनवान है जो कौम को कंगाल करके अपनी जेब भरता है, और वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। और उन्होंने कहा आपकी तरक्की के दुश्मन वो लोग हैं जो सरकारी शोबे में हैं जिसकी वजह से वो शोबाजात खसारा भुगत रहे हैं। महंगाई वो कहते हैं 38% थी, अब हमने 12% की है। पेट्रोलियम की प्राइसेस भी कम की हैं, इंडस्ट्रीज़ को बिजली भी सस्ती की है। साथ उन्होंने कहा कि आपके दुश्मन वो हैं जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं। उनकी तकरीर कैसी थी? इस तकरीर में मैं उन्हें बड़े गौर से इसलिए देख रहा था वैसे सहाफ़ी कि क्या वो कुछ सियासी जो मामलात हैं मुल्क के अंदर, अदम इस्तेहकाम है, सियासी जो डेडलॉक है, क्या उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म कोई आउटलाइन देते हैं, कोई नुक्ता छेड़ते हैं या कोई सोल्यूशन फराहम करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं या नहीं? तो उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। अलबत्ता इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि वो आपके दुश्मन हैं जिनकी वजह से बदअमनी मुल्क में पैदा होती है सियासी तौर पर और लोग सरमाया बाहर मुंतकिल करते हैं, और वो लोग आपके दुश्मन हैं जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं। ये उन्होंने इनडायरेक्टली बात की अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के हवाले से। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हैं नहीं हैं, हुकूमत कमेटी बना रही है नहीं बना रही, सीरियस है या नहीं है, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इमरान खान साहब का हम जिक्र करें तो उन्होंने तो ये कह दिया, रऊफ़ हसन साहब से मनसूब स्टेटमेंट्स हैं कि वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या MQM से बात नहीं करेंगे। इनके पास अगर कोई अथॉरिटी लेटर है तो इनसे बात हो सकती है। अलबत्ता चकदेई साहब जो अपोजिशन अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म से बात करना चाहें तो उस पर इमरान खान साहब को एतराज़ नहीं होगा। ईद की आमद है, हमारा ख्याल था कोई डेडलॉक टूटेगा, कोई मेल मुलाकात हो जाएगी, कोई बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी स्पीच, उनका जो इकनॉमिक मिशन है, 5 साल का प्लान है, जिस कदर वो पुरएतमाद नज़र आ रही थी, इस पर अपोजिशन क्या समझती है, और डेडलॉक के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। इस पर PTI क्या राय है, सब पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तला जनाब रऊफ़ हसन साहब को। रऊफ़ साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको मैंने खुलासा बयान किया आपके लिए, वो नाज़रीन के लिए भी। सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की और जो इंडिकेटर्स गिनवाए और साथ 5 साल प्लान को आउटले किया और साथ कहा कि वो तमाम लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं जिनकी वजह से शोहदा की, गाजियों की तौहीन हुई और जिनकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग जाता है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये जो स्पीच है, जो इसका खुलासा सुनाया है, इसकी बेसिस के ऊपर तो सिर्फ एक बात की जा सकती है कि अब तक के जो 100 दिन या जितने भी दिन हुए हैं उसमें वो अपनी टोटल कंप्लीट नाकामी की दास्तान बयान कर रहे थे और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नाकामी की दूसरों के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये चंद अल्फाज में इसका खुलासा है जो कि उन्होंने आज बयान किया है। शोहदा और गाजियों को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, और कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है मेरा ख्याल नहीं सोच सकती कि वो शोहदा और गाजियों के बारे में कोई किसी किस्म का कोई गलत रवैया रखेगी। जहाँ तक रहा कि दहशतगर्दी जो थी वो इनके दौर में पिछले 2 साल में ही इंक्रीज़ की है, और उसकी वजूहात जो हैं वो इनको शीशे के सामने खड़े होकर अपने किरदार में तलाश करनी चाहिए। और बदउनवानी की जो बात है और ये और वो लोग जो कि
टैक्स नहीं देते वो कौम के दुश्मन हैं। उसके लिए अगर ये शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान पिछले 15-20 साल का अपना ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो निकाल के देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बड़े बदउन्मान इस मुल्क के कौन हैं और किस। यानी आप ये इल्ज़ाम आयद करें कि ये रूलिंग जो एलीट है इस वक्त गवर्नमेंट में जो है या प्रेसिडेंट हैं, ये हैं बदउन्मान? सबसे ज़्यादा बदउन्मान ये खुद हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने बजट अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है ना जी। आपको पता है कि किस किस के ऊपर टैक्स लगा है। नॉन फाइलर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है और जो फाइलर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं, ठीक है सर। नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं। ये नोट कर लें ज़रा, जो रेनोवेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए 34 करोड़ रुपया रखा, 34 करोड़ रखा गया सर। इसके अलावा 75 बिलियन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे गए हैं सर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको 5000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जा रही है, 2000 यूनिट तक गैस फ्री दी जा रही है, फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, फ्री कार्स उनको मिली हुई हैं और फिर ऑन टॉप। अच्छा, क्या वो रऊफ साहब ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये क्या गरीब गुरबा हैं, ये क्या मुस्तहिक हैं कि इन्हें इतनी फ्री हम सर्विसेज देते हैं? ये बदमानी, ये कल्चर ऑफ करप्शन है जिसमें कि पार्लियामेंटेरियंस को खरीदा जाता रहा है इस मुल्क में। और ये इसमें भी इन्होंने पैसे 75 बिलियन रुपया जो है वो रखा है। एक तरफ तो हमारे पास अपने कर्जे वापस करने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर सूद जो है चढ़ा हुआ वो वापस करने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। 9800 अरब का सूद है सिर्फ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल के लिए। जामी साहब, इनकी अपनी अशियां देखिए इसी बजट में। अभी तो मैं सारा बजट पढ़ भी नहीं सका, अभी पता नहीं और क्या क्या निकलेगा। कि जहां टैक्स है अवाम को, गरीब लोगों को आपने पिस दिया है। आपकी अयाशियां जो वो बढ़ गई हैं, वो 30-30, 40-40, 50-50। नहीं, देखें रऊफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा है कि जो महकमे खसारे में हैं, जहाँ पे करप्शन हो रही है, उनका क्या करना है, उनको बंद करना है। उन्होंने ये कहा ऑन रिकॉर्ड का, ऑन एयर का अपनी स्पीच में, ही सेज कि हम सादगी को ओढ़ना बिछोड़ना बनाएंगे और जो बेजा अखराजात हैं उनको कम करेंगे। कह तो रहे हैं वो। बजट में एलोकेशन करने की क्या जरूरत थी भाई? अगर आपने सादगी को अपनाना है तो फिर बजट में एलोकेशन करने की क्या जरूरत थी? प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए हैं इन्होंने, तो इसकी क्या जरूरत थी? क्या ये अपने लिए कोई 3 कमरे का घर नहीं ले सकते, 4 कमरे का घर नहीं ले सकते? बिल्कुल है ना। ये प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो लाहौर में इन्होंने वो बनाए हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए इन लोगों ने बनाए हुए, खड़ा किया हुआ है, महल खड़े किए। रऊफ साहब, मैं फिर आपको माजी में ले जाऊंगा। जब पीटीआई इन पार आई थी तो आपको याद होगा गवर्नर उसकी दीवारें गिरानी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी पीएम ऑफिस में, वो तो सब कुछ आप भी नहीं कर सके। इनसे क्या उम्मीद? जामी साहब, हमारा तो दौर गया ना, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ ना। हमारा दौर तो गुजर गया, क्रिटिसिज्म हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब की बात जो है कि एक इनके कहने और करने में तजाद जो है वो मैं उजागर करने की मेरे भाई आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। कहते कुछ है, करते कुछ है। बजट में मैंने चंद चीजें सिर्फ गिनवाई हैं अभी पता नहीं और क्या क्या इसमें से निकलेगा। यानी कि जाती तईशो आसाइश जो है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। हाँ, गरीब आवाम जो ऑलरेडी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है उसको आप मार दीजिए, उसको उठने के काबिल मत छोड़िए। यानी आप मैं ये समझाऊं कि आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन शुड बेयर देयर ओन एक्सपेंसेस, इनको जो इमारत दी जाती हैं वापस लें, जो इनको मराद दी जाती हैं वापस लें, ये अपने घर में रहें, ये अपना पेट्रोल खुद यूज़ करें, अपनी बिजली का बिल खुद दें, ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो उनके सिविलियन ऑफिसर्स को टैक्स एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, आपके सामने है। जो जजेस को मिली हुई है टैक्स एग्जेम्पशंस। अगर गरीब आदमी ने टैक्स देना है तो क्या अमीर आदमी को टैक्स नहीं देना चाहिए? आप जजेस की मुराद भी खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं? यानी एब्सोल्युटली सबकी मुराद खत्म कर। अगर आपने कौम को, मुल्क को सही रास्ते के ऊपर लगाना है, ये नहीं हो सकता कि गरीब तो चक्की में पिसता जाए और उमरा जो हैं वो और अय्याशी करें, वो और उनको मुराहत मिले। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का बजट है? लेकिन आपको लगता है हमारा जो हुक्मरान तबका है वो ऐसा कुछ कर सकता है? ऐसा कुछ करने की उनकी नीयत भी है, दिल भी है? सर, पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप 30-35 साल का देख लीजिए। ये नए हुक्मरान नहीं है, ये तो चोर डाकू पुराने वक्तों के हैं। ये इनका यही है, करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ।
یہی کرتے رہے ہیں. آج بھی یہ کھڑے ہو کے صرف الزام جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. کسی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, کسی کو خدا نخواستہ شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے کا رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. لیکن انہوں نے آپ کا نام تو نہیں لیا نا, آپ کا نام نہیں لیا انہوں نے. چلیے, لیکن تو صحیح ہے نا, آپ کو بھی پتا ہے جامی صاحب, آپ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا بات یہاں ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ تو آنی نہیں ہے. دیکھیے SIFC بنا تھا, یہ ایک اپنی ٹوٹل فیلئر کی کہانی بیان کر رہے ہیں. جب بنا تھا SIFC, ایک نان کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کو بنایا تھا, اس کے بعد اس کی پرفارمنس دیکھ لیجئے 4 مہینے میں, کیا ہے کہ جی ہمارے اتنے بلینز آ جائیں گے وہاں سے, اتنے بلینز وہاں سے آئیں گے, اتنے بلینز وہاں سے آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کیا ہوا ہے, کیا پرفارمنس ہے؟ زیرو. اچھا دیکھیں, دو تین پوائنٹس اور ہیں, پھر میں نے آپ سے جس مقصد کے لیے آج آپ کو زحمت دی وہ تو obviously مذاکرات کا عنوان ہے, اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ خان صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 38% انفلیشن, وہ کہہ رہے ہیں اب 12% ہو گئی ہے. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرح سود تھی وہ 22% تھی, اب 20% ہو گئی ہے. اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ 76,000 پہ گئی, جو بجٹ پہ اعتماد کا اظہار ہے. تو یہ 3 جو فیکٹرز ہیں یہ تو obvious سامنے کی بات ہے, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کیا؟ 6 سے 8 ہفتے انتظار کر لیجئے, اس کے بعد جب اس بجٹ کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر آئے گا تو آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ہوگا کیا, کہ مہنگائی کس عذاب کی مہنگائی جو ہے اس ملک میں آئندہ سے 6 سے 8 ہفتوں میں آنے جا رہی ہے. ابھی تو آپ کو اعداد و شمار ہی نہیں پتے اس بجٹ کے کہ کیا ابھی انہوں نے ریونیو جو ٹوٹل ہے جنریشن, اس کے تو انہوں نے فگرز بتائے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ وہ ریونیو کہاں سے آنا ہے. وہ تمام فگرز ابھی تک, کل میں بات کر رہا تھا عمر صاحب سے اور باقی لوگوں سے بات کر رہا تھا, کہہ رہے تھے وہ انہوں نے ابھی وہ سورسز بتائے ہی نہیں ہیں. وہ سورسز تو ابھی ڈسکلوز ہوں گے, آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گی. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے SIFC اور سرمایہ کاری کا ذکر کیا, تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ UAE نے $10 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے. SIFC کے ذریعے صنعتی, زرعی, IT, معدنیات میں سرمایہ کاری ہوگی اور ہم اسے یقینی بنائیں گے. جامی صاحب, جو $10 ارب کی سرمایہ کاری کا جو یہ کلیم کر رہے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس سے ہوئی تھی. اگر کسی ملک نے سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے, میری بات سن لیجئے گا, تو وہ اس ملک جو ڈونر کنٹری ہوتا ہے وہاں سے اناؤنسمنٹ آتی ہے. مجھے آپ نکال کے بتا دیں کہ UAE نے کہاں اناؤنس کیا ہے کہ وہ $10 ارب سرمایہ کاری کریں گے. یہ اناؤنسمنٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کے آفس سے ہوئی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک, چلیے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا کہ ہاں جی بات چیت ہم کر سکتے ہیں. پھر آپ سے منسوب بیان ہے کہ انہوں نے کہا نہیں, پیپلز پارٹی نون اور MQM سے چیت نہیں ہو سکتی. البتہ چکزئی صاحب چاہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو ہی کین ٹاک. یہ مسئلہ ہوا کیا, کبھی ہاں کبھی نہ, یا مکمل نہ تھی اور غلط فہمی ہمیں ہوئی؟ دیکھیے, جمعرات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے. میں تھا, گوہر صاحب, اس میں شبلی فراز صاحب تھے اور عمر ایوب صاحب تھے. ہم نے یہ معاملہ, چونکہ اس سے پہلے جب کورٹ روم میں گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ انہوں نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی. اسی لیے ہم چاروں لوگ جو تھے اکٹھے خان صاحب کو ملے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا وہ سب کچھ کہا جو کہ کل کی جو ہے ہم نے پریس کانفرنس میں نے ذاتی طور کے اوپر اناؤنس کیا, اور عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ جو 3 پارٹیز جو کہ الیکشن فراڈ کی بینیفیشریز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کسی صورت میں کوئی بات نہیں کرتی. ہاں, پہلے جائیں وہ اپنے مینٹورز کے پاس, اپنے پیٹرنز کے پاس, اپنے ماسٹرز کے پاس, ان سے ایک لیٹر آف آتھرائزیشن لے کے آئیں کہ اگر وہ بات کریں گے تو ان کو کوئی اتھارٹی موجود ہے, کہ ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا کوئی وفد اگر آپ سے بات چیت کرنا چاہے تو وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے لیٹر آف اتھارٹی لے کے آئے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. نہیں جی, مسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنے ماسٹر سے لیٹر آف اتھارٹی لے کے, یعنی نواز شریف صاحب سے, یہ تو جمیز ہے اور ممیز ہیں جی, اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آئے نا, جو پیٹرنز ہیں ان کے جی, ان سے لے کے آئے. وہ یہ بات کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں, ان کو اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے, اور کتنی اتھارٹی ہیں ان کے پاس کہ جی وہ ہمارے ساتھ اگر ان کو بیٹھ کے بات چیت کریں, کوئی کمٹمنٹس کریں تو ان کو پورا بھی کر سکتے ہیں. یہ حقائق ہیں, ان کو فیس کرنا چاہیے. دوسری بات, انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب کے بارے میں بتایا, کہا کہ وہ ہماری جو کولیشن ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کے صدر ہیں, اس کے ہیڈ ہیں, اور وہ اگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں
وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہیں, وہ بالکل بات کر سکتے ہیں. اگر اس قسم کی بات چیت کے کوئی نتائج نکلتے ہیں تو جب نتائج سامنے آئیں گے تو اس کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ آپس میں اب اس میں رؤف صاحب دو چیزیں آپ میں کھلی ڈلی گفتگو کر رہے ہیں. جو اس دن جوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی جو کہ سرخی بن گئی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے, وہ کیا انہوں نے اپنے تئیں اسٹیٹمنٹ دے دی تھی اور کیوں دی تھی؟ چونکہ وہاں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے اور وہ عدالت میں ہی بیٹھے, ان کے ساتھ بات ہوئی تھی, تو اس لیے شاید کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے, شاید کہیں مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی. کیونکہ میں خود بھی ذاتی طور کے اوپر حیران ہوا تھا. میں اسی شام کو مہر کے پروگرام میں, مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آیا, اور میں نے وہاں بھی ان کو, وہ بار بار مجھے ٹوک رہی تھی کہ ابھی آپ شور نہیں ہیں, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں پرسوں جا رہا ہوں, میں بات کروں گا, اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا. مجھے یقین تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بیکاز آئی کین ریڈ خان صاحب's mind. I've known him for such a long time, you know that I know exactly, you know ان کے کیا پھر یہ اگر آپ کی بات درست ہے تو میری اطلاع یہ ہے کہ پھر بیرسٹر گوہر کی تھوڑی سرزنش بھی ہوئی کہ جناب آپ نے یہ بیان کیوں دے دیا. نہیں, سرزنش کا لفظ تو نہیں میں استعمال کروں گا. چلے اچھا ان سے پیار محبت کیا گیا, لاڈ پیار کیا گیا, یوں کہہ لیں. اجمل جامی صاحب آپ بہت شرارتی ہیں. چلے اچھا, دوسرا ظاہری بات ہے سر, وہ شرارت کا پہلو تو نکلے گا نہیں اس میں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کانٹرڈکشن ہے, وہ یہ کہ اگر آپ اچکزئی صاحب کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے امپاور کر رہے ہیں, گرین سگنل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے تئیں بات کر لیں, تو وہ اپنے تئیں نہیں بات کر رہے, وہ ایک الائنس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس میں پی ٹی آئی از مین پلر. دیکھ اجمل جامی صاحب, پی ٹی آئی نے اپنا جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل کلیئر الفاظ میں بیان کر دی ہے. کل ہم نے پریس کانفرنس میں نے ذاتی طور کے اوپر اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا. ہم اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی محمود خان اچکزئی صاحب جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو لازمی بات ہے ڈیبیٹ کریں گے, بیٹھیں گے, تو اس میں پارٹی بیٹھے گی اور دیکھیں گے کہ جی اس میں ان کو کس طریقے سے کوپ کیا جا سکتا ہے. کہ اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنی کی پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو بیان کر دیا. تو اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا؟ محمود خان اچکزئی صاحب ایک تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, نمبر 2 وہ اس کولیشن کو بھی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا. تو اگر ان کو آپ نے مینڈیٹ یہ دیا ہے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے آپ نے گرین سگنل دیا, تو کیا ابھی تک گورنمنٹ ان پاور نے, جن سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے کیا اس الائنس کو یا اچکزئی صاحب کو ساتھ ٹچ بیس کی؟ ہمیں بالکل اس کا کوئی علم نہیں ہے جی. بالکل انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا بالکل, اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. آئندہ 2-4 دنوں میں اگر کوئی ہوئی تو میں خود ذاتی طور کے اوپر آپ کو فون کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک ہمیں کسی ایسی کانکریٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک سینئر صحافی ہیں ہمارے معزز ہیں, ان کی خبر تھی کہ پروبیبلی ایک نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن جیل اڈیالہ جائے گا, خان صاحب سے بات چیت کرے گا, کام شروع ہوا چاہتا ہے. بٹ میری اطلاع یہ تھی 3-4 دنوں سے کہ خان صاحب کبھی بھی ایسے کسی ڈیلیگیشن سے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ تو ان کے وجود کو نہیں مان رہے. تو کیا واقعی نون لیگ کے کسی ڈیلیگیشن نے اڈیالہ جا کے یا آپ سے بات چیت کا ہنٹ دیا؟ ٹوٹل فیبریکیشن ہے جامی صاحب, آپ کی ریڈنگ 100% کریکٹ ہے. میں آپ کو ٹوٹلی آپ کی ریڈنگ کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹوٹل فیبریکیشن. اور میں اس اینکر کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ یوزلی اس قسم کی بے پر کی اڑاتا رہتا ہے. ان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں. مطلب اس کی کوئی بیسس بھی ہونا, ایسی کوئی چیز, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن تک بھی ہمیں نہیں آئی ہے کہ جی وہ کوئی ڈیلیگیشن آنا چاہتا ہے, ملنا چاہتا ہے. پہلے کنفرم ہو تو اس کے بعد خان صاحب اپنا رسپانس دیں گے نا. بالفرض اگر کوئی حکومتی وزراء کا وفد اڈیالہ جا کے خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے تو will he be willing to see them؟ دیکھ, پہلے اس کو خان صاحب سے اجازت لینی پڑے گی نا. خان صاحب ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے ہیں. ہماری اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب میں ذرا ہمارا تو 2 آئٹم ایجنڈا ہے. وہ کیا؟ نمبر 1 ہم کریں مینڈیٹ ریسٹور کریں. نمبر 2 پولیٹیکل پرزنرز کو فوری طور پہ رہا کریں. تو کوئی جو بات ہوگی ان کے ساتھ, اگر کسی سٹیج کے اوپر بات ہوتی ہے تو پہلے یہ پری کنڈیشنز جو ہیں ان کو انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا ان کے اوپر. انہیں بڑا کلیئرلی اسی پریس کانفرنس میں میں نے یہ بھی بتایا, عمر ایوب صاحب نے بھی یہ بتایا. ہماری صرف 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پری کنڈیشن ہماری. نمبر 1 ٹھیک ہے, مجھے چھوٹی سی ایک بریک یہاں لینی ہے آپ سے. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن جاری ہے, کچھ مزید سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود ڈائریکٹ لائن ود اجمل جان.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें रऊफ़ हसन साहब से। उन्होंने 3 बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के किसी भी इम्कान को मुस्तरद किया और कहा है कि असल बात वहाँ होगी जहाँ ताकत का मंबा है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर उन्होंने बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और कहा है कि ज़िम्मेदार ये हैं मुल्क की इस बदहाली के। रऊफ़ साहब, 2 बड़े अहम नुक्ते हैं। एक तो आपके फॉर्मर एलाए थे, पता नहीं अब भी हैं, शेख रशीद साहब, उनसे मंसूब मैंने 2-3 रिपोर्टर्स के व्लॉग भी और पॉडकास्ट भी देखी, ट्वीट्स भी देखे। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बेहतर और कम करप्ट हैं। उनके खिलाफ 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने लंदन प्लान बनाया और साथ कहते हैं 9 मई के असल मुजरिम जो हैं जुल्फी बुखारी वगैरह जैसे लोग हैं जो मुल्क से भाग गए हैं। ये आपके अगर एक साबिक जो इत्तेहादी हैं वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये बड़ी मानीखेज स्टेटमेंट है। ये साबिक इत्तेहादी इन द सेंस दैट ही वाज इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट, उसके बाद इनको हमने टिकट भी नहीं दिया, ना इनको दिया है ना इनके नेफ्यू को टिकट दिया है। और इसलिए इनकी इस किस्म के बयानात जो हैं उनका रैशनल तलाश करना को मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। इनकी टिकट ना मिलने से इनका सियासी कैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, वर्चुअली ख़त्म हो चुका हुआ है। सो ऑब्वियसली वहाँ बड़ी रिजेंटमेंट है जिसकी वजह से ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि इनकी स्टेटमेंट्स को के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें। वो अब एक जिसे कहना चाहिए कि वो सियासी जनाजा बन चुके हुए हैं, तो अब इसको संभालें, उन्होंने ही संभालना है। शेख साहब को आपने सियासी जनाजा कह दिया, वो तो कहते हैं हर हाल में मैं रेलेवेंट होता हूँ और जब वो होते हैं वाकई होते हैं। आपने सियासी जनाजा, वो बिल्कुल अपने आप को जो भी समझें वो समझते रहें, लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती एनालिसिस है कि वो इस वक्त अब इस किस्म के हालात में मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आएंगे। एक बड़ा और नुक्ता था जो मैंने आपके लिए अभी आपके सामने रखना था। उमर अयूब साहब जब पेश हुए सरगोदा में, जैसे उन्हें पुलिस ने रोका और वहाँ जो कुछ होता रहा वो आपके सामने, बट आप ही के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद चौधरी साहब का कुछ थीसिस ये था कि देखें अगर पार्टी की मौजूदा क़यादत फ़ाल होती और वो अगर उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर पेश हो रहे हैं तो पार्टी के वर्कर्स कहाँ थे? 300-400 लोग अगर उनके साथ जाते वहाँ पे, ये कई लोगों का और भी तज्जिया था, तो शायद उनके साथ ये सूरत ना आती पेश जो उनको दरपेश हुई। वो अकेले वहाँ पहुँचे हुए थे, तो वाक़तन कहाँ थी बाकी लीडरशिप सरगोदा की, पंजाब की? उनके साथ जाती अगर वो पेश हो रहे हैं, अलामती तौर पर जाती। एक तो जिसका आपने नाम लिया है वो पार्टी के मेंबर नहीं है इस वक्त। आप ठीक है जी, वो क्या होता है क्या नहीं होता वो मुस्तकबिल की बात है, वो देखा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, ये पहली पेशी नहीं थी उमर अयूब साहब की। वो पहले भी, इससे पहले भी पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और कभी भी उन्होंने अपने साथ लोगों को नहीं चलने का कहा। ये एक लीगल मामला होता है, वहाँ जाते हैं, वो पेश होते हैं और वो जो बेल्स वगैरह होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट उन्होंने इस दफा भी लोगों को अपने साथ जाने का नहीं कहा। अगर वो कहते तो लोग पहुंच जाते। दूसरी बात है कि जिस तरीके से उनको रोका गया है और उसके बाद उसी कोर्ट के जज ने जो लिखा है वो भी आपके सामने लेटर आ चुका होगा, उसको आप देखिए कि उसमें उसने क्या क्या, मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं सीधा पॉइंट। हाँ, उस देखिए उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो उनके साथ ये किया गया, उनका मीटर गाड़ा गया, फायरिंग की गई और उनको थ्रेटनिंग कॉल्स दी जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं ना। चीफ जस्टिस साहब जो हैं, कल भी अपनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करके कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई थी उनको और कहा था जी कि आप कब करेंगे इंसाफ। और ये पार्टी के मेंबर्स का जाना या ना जाना जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बेसिकली जो चीज़ उस जज साहब की तरफ से आ चुकी हुई है वो बजाते खुद एक इमीडिएटली एक्शनेबल आइटम है और इसके ऊपर अदलिया को फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेके उन लोगों को लाना चाहिए, अदालत में बुलाना चाहिए उनको कि उन्होंने ये काम क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, शरीक गुफ्तगू थे डायरेक्ट टाइम विद अजमल जामी में। आपका बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, दिहाइयों से पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं, तजुर्बा का सीजन पॉलिटिशियन है, उन्हें हमने ज़हमत दे रखी है प्रोग्राम के इस हिस्से में उनसे बात करनी है जो पीपल्स पार्टी नून लीग से नाला सी दिखाई दे रही है। वजह क्या है, क्या सुलह हो जाएगी नहीं होगी, और मुज़ाकरात के लिए जो इमरान खान साहब ना कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर सकती है। और याद रहे कि गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के वो कह रहे थे नून लीग के साथ जो इत्तेहाद है तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा ये सब जानेंगे हम नैयर बुखारी साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین. نیر بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان سے ہم بات کریں گے. نیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر یہ بتائیں, یہ جو پیپلز پارٹی نالا ہے علامتی طور پر بجٹ اجلاس میں بھی شریک ہوئی, پھر پی ایس ڈی پی کے اوپر بھی ان کو تحفظات ہیں, لیکن وہ پنجاب کی جانب اشارہ کر رہے ہیں, مریم نواز کی جانب شاید اشارہ کر رہے ہیں. آپ کے گورنر بھی کہہ چکے ایک انٹرویو میں کہ ان کے ساتھ جو اتحاد کا تجربہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. کیا شکایت ہے آپ کو پنجاب سے, پاکستان مسلم لیگ نون کی سی ایم مریم نواز سے؟ شکریہ جامی صاحب. گزارش یہ ہے کہ اختلاف رائے تو ود ان پارٹی بھی ہوتا ہے, اور ہم تو الائنس میں ہیں, اور ان کا ایک اپنا طریقہ سیاست کا, ہمارا اپنا ایک طریقہ سیاست کا, لیکن ہم الائنس میں کیوں آئے اس کے ریزنز بڑے واضح ہیں کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ 8 فروری کے جو نتائج ہیں اب اس میں گورنمنٹ فارم کرنا ضروری تھا. بالکل ٹھیک. پیپلز پارٹی خود تو گورنمنٹ فارم کر نہیں پا رہی تھی, لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری اب اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے, اور ہم نے تو دیگر جماعتوں سے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ فارم کی جائے, اگر گورنمنٹ فارم نہ ہوتی تو کیا وہ حالات ایسے تھے کہ وہ افورڈیبل تھا ملک کے لیے, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, یعنی مجبوراً یہ آپ کو پھر کام کرنا پڑا, کرنی ہوتی ہے آبویسلی ان دی نیشنل انٹرسٹ میں کرنا پڑا. اور آپ نے کہا دیگر جماعتوں کو بھی آپ نے پیغام دیا, کیا پی ٹی آئی کو پیغام دیا تھا کہ حکومت بنائے آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں بالکل ہم نے کہا تھا آپ انیشیٹو لیں. ہم نے یہ نہیں کہا ساتھ ہیں, کہ ہم نے کہا کہ اس ملک میں اس ڈیموکریٹک پروسیس کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں. وٹ ایور آر دی ریزلٹس, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. آبویسلی پھر ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا, اور ایگریمنٹ ایک بڑا براڈ بیسڈ ایگریمنٹ تھا جس پہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہو گئے, گورنمنٹ ان کی ہوگی, ہم کیبنٹ میں نہیں جائیں گے, باقی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز جو ہوں گے, پی ایس ڈی پی جو ہوگا اس پہ ہمارا شیئر ہوگا, 2 پروونسز میں ہماری گورنمنٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, لا آفیسرز تھے, ڈیولپمنٹ بورڈز تھے, اٹانومس باڈیز میں جو بورڈز تھے ان میں ہمارا شیئر ہوگا, تو یہ سارا طے شدہ تھا. لیکن ہمیں وہ اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا, تو ہم نے اپنا کنسرن شو کیا, اور وہ ہمارا رائٹ بنتا تھا کنسرن. اچھا, یہ میں یوسف گیلانی صاحب کو سن رہا تھا, بخاری صاحب میں گیلانی صاحب کو سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ پنجاب میں ہمیں وہ سپیس نہیں ملی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس سے کیا مراد ہے, کون سی سپیس چاہیے؟ گورنر تو آپ کے ہیں وہاں پہ, کیبنٹ میں آپ ہیں نہیں ہیں, تو پھر سمجھائیے سپیس سے مراد کیا تھی جو نہیں دے رہی مریم نواز کی سرکار؟ جامی صاحب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا ایگزسٹنس پنجاب میں تو ہے, ٹھیک, بھلا ہمارے پاس سیٹیں کم ہیں پروونشل اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں ہماری سیٹیں کم ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹس تو فیلڈ کیے. بالکل. کسی جگہ ہم رنر اپ ہیں, کسی جگہ ہم 3rd نمبر پہ ہیں, تو ہم ٹوٹلی ایلیمنیٹ تو نہیں ہوئے پنجاب سے, اور پنجاب میں ہم نے پالیٹکس کرنی بھی ہے, اور بائی ڈیزائن ہمیں نمبر 3 اور 4 پہ بھی رکھا گیا. وی ڈو انڈرسٹینڈ کیا اسٹریٹجی ایوالو کی گئی, لیکن ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر سے فار ایگزامپل پی ایم ایل این جو ہے وہ ساری سیٹیں تو نہیں جیت پائی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی, ان کے بھی ٹکٹ ہولڈرز تو ہیں. اگر وہ ٹکٹ ہولڈرز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ جھنگ میں انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا, اس میں تو ہمارے بندے بھی بیٹھنے چاہیے نا. ڈسٹرکٹ جھنگ تو انہوں نے لوز کیا ہوا ہے, لیکن ڈیولپمنٹ بورڈ تو بنایا, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان کے انچارج بنائے. تو ہم نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں ان میں ہمارا شیئر ہونا چاہیے. پی ایس ڈی پی پہ ہمیں پتہ ہو کہ 2 پروونسز میں آپ کتنی الوکیشن کر رہے ہیں, اور اسی لیے لا آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ہائی کورٹ تک, ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. آبویسلی تو ہم جب پارٹنرز ہیں اور ہماری سپورٹ کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو وہ ہمیں ان کی ذمہ داری ہے نا. ہمیں کچھ نون لیگ کچھ حامی حلقے یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تقرر و تبادلے ہیں, ڈی سی, اے سی وغیرہ دیگر جو بیوروکریسی ہوتی ہے, جو مقامی سطح کام کرتی ہے, وہ نہیں آپ کی مرضی سے آپ کے علاقوں میں لگ رہے. اصل شکوہ یہ ہے. نہیں, بات یہ نہیں, دیکھتے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپوائنٹمنٹس ہے, یہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ان کی ڈومین ہے, لیکن چیف ایگزیکٹو دی پروونس بھلا ان کے پاس اپنی تعداد تو پوری ہوگی, لیکن وفاق میں وہ حکومت بیٹھ سکتے ہیں ہماری سپورٹ کے بغیر.
بالکل نہیں بیٹھ Don't you سکتے. think we have got a right to have a share? تو بخاری صاحب اگر یہ آپ کے یہ نہیں تحفظ، سمجھتے کہ جب ہم جی بات پوری کر لیں. دیکھیں کہ جب ہماری سپورٹ کی بنیاد پہ وفاق میں وہ بیٹھے ہیں تو پھر آیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم گورننس میں ہمیں شیئر ملے؟ بالکل ٹھیک. اچھا کہیں یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. بالکل ٹھیک آپ بات ٹھیک کریں. آپ کے گورنر یہ کہہ رہے ہیں سلیم حیدر صاحب کہ ان کے ساتھ جو اتحاد کا تجربہ اچھا نہیں ہے. تو اگر 100 دن کے اندر تجربہ اچھا نہیں ہے تو اگلے 100 یا 200 دن کیسے گزریں گے؟ کہیں راستے میں اتنے راستے جدا کر لینے؟ نہیں جامی صاحب دیکھیں میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی ہے. پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے. اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کسی نے نہیں دی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کی کنٹینیوٹی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. یہ جو انٹرپشنز آ جاتی ہیں نا آفٹر اسپین آف 10 ایئرز 8 ایئرز اور پھر ایک اور نیا سسٹم آ جاتا ہے تو نہ تو ہم جمہوری پروسیس میں نہ تو جمہوری انداز میں حکومتیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم چیزوں کو ریفائن کر سکتے ہیں. چیزیں ریفائنڈ اور ریفارمز کیسے ہوتی ہیں؟ جب ایک سسٹم تواتر سے چلتا رہے، اگر اس میں بریک آ جائے تو پھر اس چیزیں ریفائن اور ریفارمز نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل لیجسلیشن ہے، آپ کیوں امینڈمنٹ کرتے ہیں؟ لاز میں امینڈمنٹ کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت کی اس کو مد نظر رکھ کے اس کے مطابق آپ قانون میں ترمیم. یہ جو آپ نے ماضی کا حوالہ دیا نا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد انٹرپشن آ جاتی ہے، اب بھی ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک سا ہے، سیاسی عدم استحکام سا ہے، تفریق ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، ڈیڈ لاک سا ہے. آپ نے دہائیوں سے سیاست ملک کی دے رکھی ہے، آپ کو خدشہ نظر آتا ہے کوئی ایسی انٹرپشن کا دوبارہ جن حالات میں ہم پہنچے ہوئے؟ دیکھیں جی پاکستان میں پریڈکشن جو ہے نا ذرا مشکل بات ہے. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مہینے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ ہاں بس وہ سائیں منظور وسان صاحب کو البتہ نظر آ جاتے ہیں معاملات پہلے. وہ ان کے پاس کوئی روحانیت ہوگی تو وہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ٹھیک. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کمپیریزن اپنے کسی پڑوسی ملک سے کرتے ہیں تو ان کا سسٹم کنٹینیوٹی سے چل رہا ہے. ہمارا سسٹم کنٹینیوٹی سے نہیں چل رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی سے لوگوں کی ذہن میں جمہوری انداز رس بچ جائے اور پولیٹکس کرے. اچھا بخاری صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا اس وقت خان صاحب کی جماعت سے کبھی اطلاع ملتی ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، پھر پتہ چلتا نہیں ہے. ابھی رؤف حسن صاحب آپ سے پہلے شرکت گفتگو تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نون اور متحدہ سے بات نہیں ہو سکتی، یہ اتھارٹی لیٹر لے کے آئیں اپنے بڑوں کا کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن حکومت بھی آج پرائم منسٹر کی میں سپیچ سن رہا تھا، انہوں نے بھی پولیٹیکل ڈیڈ لاک کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت کو انیشیٹو خود سے نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے حکومت بارہا کہہ چکی ہے، پریزیڈنٹ زرداری نے بارہا کہا اور اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں بھی کہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میچور پولیٹیشین جو ہے وہ گفت و شنید کرتا ہے. میں نے کل کسی ٹاک شو میں کہا تھا کہ انہوں نے اختیار دے دیا ہے اچکزئی صاحب کو، وہ گفت و شنید کریں گے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ ایک سینسیبل موو ہے، ایک میچور موو ہے، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ کب ریٹریٹ کر جائیں گے، کیونکہ ماضی ان کا یہ بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یو ٹرن تو پولیٹکس کی معراج ہے ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، ان کے مطابق. وعدہ دیکھو نا، یو ٹرن تو وعدہ خلافی ہوئی نا، یا ریٹریٹ کرنا ہے کسی ایشو سے، تو وہ انہوں نے کر دیا. آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں رؤف حسن کو، میں نہیں سن پایا، لیکن جس کا مجھے خدشہ تھا، اندیشہ تھا، وہی ہوا. لیکن جامی صاحب مجھے یہ بتائیں، اس ملک کے ایشوز کو پولیٹیشنز نے ریزالو نہیں کرتا، بھلا وہ اپوزیشن میں ہو، بھلا وہ جیل میں ہو، بھلا وہ نہیں، مسئلہ تو سیاستدانوں نے خود ہی حل کرنا ہے نا. پرسنالٹیز ہے ایگزیکٹلی دیٹس واٹ. یہ جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے تب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی، کہیں اور ہی پھر آپ انگلیاں یا ہاتھ پکڑتے رہیں گے. اچھا بخاری صاحب یہ دیکھیے، یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو بھی ہو
حکومت کو اگر اس کو اتنی کلیئرٹی ہے، اتنے دکھ ہے اور اتنا احساس ہے اس ڈیڈ لاک کا، تو حکومت آپ کے ایک دو اشخاص لے کے، اپنے ایک دو ذمہ دار لے کے، اتحادیوں کے 3-4 لوگ، وہ 5 رکنی کمیٹی بنا دے اور اعلان کرے کہ جناب پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیے ہیں، پی ٹی آئی انٹرسٹڈ ہے تو ان سے ہم مل لیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس سے حکومت کی جو سنجیدگی ہے، جو نیت ہے، وہ عوام کے سامنے آ جائے گی۔ نہیں، آپ سٹک کو ادر اینڈ سے نہ پکڑیں جامی صاحب۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کہنے کے باوجود وہ بار آ کہہ چکے ہم ان سے بات نہیں کرتے، تو ہمیں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے سے اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز نا، یہ دکھاوے کی بات ہے۔ جب جس شخص سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کیٹیگریکلی اناؤنس کر رہا ہے نہیں کرنی بات۔ دیکھیں ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ 2023 میں نیگوسیشن ہوئی تھی الیکشنز کی، طے ہو گیا تھا کہ جولائی میں ہم اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے اور اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ ان کی کمیٹی ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے گئی، جب عمران خان کے پاس گئی تو اسے کہا نو۔ تو پھر دیکھیں نا یہ انٹرسٹ ورزی ہیں، ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک، اور ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈیکیول کریں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کسی کو ریڈیکیول ایسا ہی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ نیر بخاری صاحب بالکل، نہیں صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میری خواہش تھی ناظرین کہ آج کا پروگرام پورا میں سانگڑ کے ایک افسوسناک واقعے کے نام کرتا، جہاں پہ یہ سانگڑ کا علاقہ ہے جمڑاؤ، یہاں سومر بھن ایک عام کسان، ایک عام ہاری، اس کے اونٹ نے باثر وڈیرے کی زمین میں داخل ہوا۔ نہ صرف اسے مارا پیٹا گیا بلکہ جب بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس باثر وڈیرے نے اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دی۔ وہ ٹانگ لے کے سانگڑ پریس کلب گیا، احتجاج ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا۔ شرجیل میمن کے ٹویٹ آئے، پھر شازیہ مری کے ٹویٹ آئے، پھر شرجیل میمن صاحب نے اعلان کیا کہ ریاست کی مدعیت میں پرچہ درج ہو چکا، لیکن اس سے پہلے تک شازیہ مری ہوں یا دیگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فریقین صلح کر چکے ہیں، فریقین کا کمپرومائز ہو چکا ہے۔ ڈی ایس پی نے جب پرچہ درج کیا تو نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا۔ یہ وڈیرے کون تھے؟ ان کا نام لینے سے نہ صرف میڈیا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا بلکہ ایف آئی آر بھی ہیزیٹنٹ تھی۔ یہ ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ ایک اونٹ ایک بے زبان جیسے بلبلا رہا ہے، عذاب کیوں نہ آئے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔